السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں آدم جی فارما کے اسٹوڈیو میں اور #ہیلتھ کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اویئرنیس اباؤٹ سائیکیٹرک النس. مینٹل ہیلتھ ایک میڈیکل پرابلم ہے اور پاکستان میں اس بیماری سے 14 ملین لوگ سفر کر رہے ہیں. اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اور اپنی ماہرانہ رائے دینے کے لیے ہمیں راولپنڈی سے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ڈاکٹر خالد حیات صاحب نے. ڈاکٹر صاحب MBBS MCPS اور FCPS اور کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات فوجی فاؤنڈیشن پنڈی میں سر انجام دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئر سائنسز بھی رہ چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور جانتے ہیں ان کی ماہرانہ رائے اباؤٹ سائیکیٹرک النس. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں میں اباؤٹ دس ٹاپک کہ سائیکیٹرک النس کیا ہوتی ہے بیسکلی. سائیکیٹرک النیسز وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو دماغ سے جن کا تعلق ہوتا ہے. سر وہ بیسکلی سائیکیٹرک النس کے بارے میں اور یہ پوچھوں گا کہ وہ کون سی ینگ ایج ایسی ہے جس میں انسان سائیکیٹرک النس کا شکار ہوتا ہے. یہ النیسز عام طور پہ شروع ہوتی ہیں تیسری دہائی سے لے کے نا, عمر کی تیسری دہائی سے لے کے تو پھر آگے جو ہے نا بڑھاپے تک چلتی ہے. سر سائیکیٹرک النس کی وہ کون سی 5 علامات ہیں جو آپ ہمیں ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ اگر موٹا موٹا پوچھیں تو جو مختلف بیماریوں کے حساب سے 5 بڑی علامات ہیں. ایک تو ڈپریشن میں جو ہے وہ پریشانی, غمگین رہنا, کسی چیز میں دل نہ لگنا, مایوسی کی سوچیں آنا, منفی سوچیں آنا, نیند بھوک کا اڑ جانا, غصہ آنا جا بجا, یہ ایک تو یہ ڈپریشن کی علامات ہیں. دوسری پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض بہت زیادہ ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے بولنے کی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, مریض اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا پڑتا ہے, خیالی دنیا میں کھو جاتا ہے. یہ علامات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتی ہیں کہ کچھ مریض جو ہوتے ہیں وہ اکیلے بیٹھ کے اپنے سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کانوں میں ان کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, عجیب و غریب قسم کی سوچیں ان کو آتی ہیں. یہ علامات ہیں. اور کوئی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی نوجوان ہے یا کوئی بھی شخص ہے جو پہلے ٹھیک ٹھاک سمجھدار تھا, وہ اچانک اپنی پٹری سے ہٹ جاتا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے, عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ذہنی مرض ہے. تو یہ صحیح سر آپ نے بہت ہی کوئی ماہرانہ اپنی رائے دی ہے. سر آگے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی ڈپریشن اور اینزائٹی جو ہوتی ہے سر, اس میں میجر فرق کیا ہوتا ہے, مطلب کیا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ڈپریشن اور اینزائٹی میں؟ سر ڈپریشن اور اینزائٹی میں جو سر ایلیبوریٹ سر ہمارے ویورز کو اگر آپ ایلیبوریٹ کر دیں تو. جی 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 میں اس کے بعد ایلیبوریٹ بھی کروں گا. پہلے ہی آپ کو بڑا فرق بتا دوں. پہلا بڑا فرق یہ ہے کہ انگزائٹی کے اندر ایک خوف رہتا ہے کہ کچھ ناخوشگوار ہونے والا ہے, لیکن وہ کیا ہونے والا ہے وہ بعض اوقات اس کا علم ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا, لیکن ایک یہ مسلسل یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ ناخوشگوار میرے ساتھ ہونے والا ہے یا میرے خاندان کے ساتھ ہونے والا ہے. ڈپریشن کے اندر جو ہے نا ایک مسلسل احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کھو دیا ہے. تو انگزائٹی میں اس خوف کی وجہ سے بندہ ہر وقت بے چین رہے گا, ٹینشن کا شکار رہے گا, گھبرایا ہوا رہے گا اور نیند بھی نہیں اس کو آ سکے گی, کھانا پینا بھی رہ جائے گا. اور ڈپریشن کے اندر جب ایک مسلسل احساس ہوگا جی میں نے کچھ کھو دیا, تو غمگین, پریشان, دنیا سے بے تعلق, دل کا نہ لگنا, مایوسی کی کیفیات ہونا, خودکشی کے خیالات آنا, خودکشی کی پلاننگ کرنا, یہ ساری چیزیں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ ڈپریشن اور انگزائٹی اکٹھے ہی ہوتے ہیں, اوور لیپ کرتے ہیں. اس لیے جب علاج کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ شروع میں تو علاج کرتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی کا مکس ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, کیونکہ ڈپریشن کی دوائیاں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں. پھر جیسے جیسے ڈپریشن کی دوائیوں کا اثر شروع ہوتا ہے تو مریض کی انگزائٹی ڈپریشن دونوں ہی جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر انگزائٹی کی دوائیاں ہٹا لیتے ہیں اور ڈپریشن کی دوائیوں کا مکمل کورس کرایا جاتا ہے. سر آپ سے میں اور اسی سے ریلیٹڈ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو میڈیسن ہوتی ہیں سر, ان کا کیا رول ہوتا ہے کہ اس کو کیور کرنے میں, مطلب اس کا علاج ہم لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے بھی کر سکتے ہیں یا ہم اپنا کیا نام ہے میڈیسن لینا ہمیں ضروری ہوتا ہے, اور ضروری ہوتا ہے تو سر آپ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے؟
کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں کہ شاید میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی، کاؤنسلنگ سے یا سائیکو تھراپی سے یا بیہیویئر موڈیفکیشن سے کام چل جاتا ہے. جیسے کہ کسی کی پرسنالٹی کا پرابلم ہے، کوئی غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یا کوئی میاں بیوی میں اپنے اختلافات مسلسل چلے آ رہے ہیں، یا باقی جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، جو تعلقات میں کوئی نہ کوئی خرابی رہتی ہے، ان معاملات میں جو ہے نا وہ خالی کاؤنسلنگ سے یا زبانی علاج سے کام چل جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ جو بڑی بیماریاں ہیں سائیکیٹری کی، جیسے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسکیزوفرینیا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، ان کے اندر جو دماغ کے اندر کیمیکلز کی کمی ہوتی ہے، تو ان کو آپ دوائیوں کے بغیر اپنی جگہ پہ واپس نہیں لا سکتے. تو وہاں پہ دوائیاں لینا لازم ہوتا ہے، اور ان دوائیوں کی وجہ سے پھر جیسے جیسے کیمیکلز اپنی جگہ پہ آتے ہیں تو مرض کی شدت میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور فائنلی مرض جو ہے نا بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے. اس کے مرض کے مکمل کنٹرول ہونے کے بعد بھی کچھ مہینے دوائی کا کورس کرنا ہوتا ہے تاکہ مرض مکمل طور پہ قابو میں آ جائے، اور دوائی ختم کرنے کے بعد مریض کو دوبارہ تکلیف نہ ہو. سر ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ بائی پولر اور بائی پولر 1 ڈس آرڈر میں سر کیا ڈفرینس ہوتا ہے، ہمارے ویورز کو اگر آپ بتانا چاہیں تو. اصل میں یہ جو فرق ہوتا ہے نا، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے علاج کے حوالے سے. یہ آپ سمجھیں کہ اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے اس کا فرق ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی حقیقتاً اس کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. علاج تقریباً وہی ہوتا ہے. صرف بائی پولر 1 اور بائی پولر 2 میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک میں جو مینیا کی فیز ہوتی ہے نا وہ ہلکی ہوتی ہے، اس میں زیادہ. سر جاتے جاتے میں بس اپنے ویورز کو سر اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں ریگارڈنگ سائیکیٹرک النیس تو سر پلیز. دیکھیں اس میں میری تو رائے یہی ہے کہ بیماری چاہے جسم کے کسی بھی حصے کی ہو تو اس کو بر وقت علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بعد میں بیماری شدید بھی ہو جاتی ہے اور پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں آپ کی خانگی زندگی کے اوپر، آپ کی جو ہے سوشل لائف کے اوپر، آپ کی نوکری ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کا کیریئر ہے، سب پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کا جو دماغ ہے وہی سارے جسم کا حاکم ہوتا ہے، تو اگر حاکم کا جو ہے نا وہ کام ٹھیک نہیں کرے گا تو ساری سلطنت اس کی جو ہے نا بکھر جاتی ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جھجک کیے بغیر جیسے ہی پتہ لگے کہ بیماری شروع ہوگی فوری طور پہ علاج کریں، تاکہ بیماری جو ہے نا بنیادی سٹیجز پہ ہی کنٹرول میں آ جائے، اس کی پیچیدگیوں سے، اس کے جو ہے نا اثرات سے انسان اور اس کی فیملی بچ جائے. اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ یہ بیماریاں ہیں، قابل علاج ہیں. جو غلط قسم کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں جی کہ ساری عمر دوائی کھانی پڑتی ہے، دوائیوں سے جان نہیں چھوٹتی اور دوائیاں سلائے رکھتی ہیں، ان چیزوں کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ جو لوگ علاج سے ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنے سر تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ان آر #health پروگرام. ان پروگرام کا مقصد آپ تک بڑھتی ہوئی بیماریوں کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے علم میں کافی اضافہ کیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمارے آدم جی کے یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ. تب تک مجھے ڈاکٹر طاہا اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور نئے ٹاپک اور ایک اور نئی #کی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.